پیغام پاکستان یہ ایک دستاویز ہے جو قرارداد مقاصد کے بعد دوسرا درجہ اس کو حاصل ہے۔ اس میں تمام علماء کرام، مشائخ اور جتنے بھی مفتی حضرات تھے، جتنے بڑے مدارس اور جامعات، ان کے شیخ الحدیث، صدر مفتی، محتمم، نائب محتمم اور 14-15 جو ہماری خانقاہیں ہیں بڑی، ان سب کے دستخط اس پہ موجود ہیں۔ اور اس میں 6 نمبر خاص طور پہ نمبر 1 جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے، جہاں ریاست قائم ہو اور انہوں نے اپنے دفاع کے لیے ایک نظم، اجتماعی نظم قائم کر رکھا ہو، اس کے ہوتے ہوئے کسی کو اپنے طور پر جہادی تنظیم، عسکری تنظیم قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر سب حضرات نے دستخط کیے ہیں، صرف جامع رشید کا یہ مسئلہ نہیں ہے، سب نے باقاعدہ اس پہ دستخط کیے ہیں، اور دستخط بھی 1 سال سے زیادہ وقت لگے، پوری ایک مہم چلی ہے دستخطوں کی۔ اور جب یہ دستخط ہو گئے تو بہت سارے مدارس نے اس پہ مسابقت کی کہ یہ ہم نے دستاویز تیار کی تھی، یہ ہماری کوششوں سے پیغام پاکستان بنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں مدرسے والے یہ کہہ رہے ہیں اصل میں تو ہماری وجہ سے بنا ہے، تو اس کے 10-15 دعوے دار ہیں پیغام پاکستان کے۔ تو اتنا ہی نہیں ہے، کسی نے دستخط کر کے لوگ اس کو دستخط بھی کرتے ہیں اور ان دستخطوں کو آن بھی کرتے ہیں اور اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اصل پیغام پاکستان تو ہماری تحریک سے شروع ہوا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کے ہوتے ہوئے اپنے طور پہ عسکری تنظیم بنانا یا عسکری شروع کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی 3-4 شکلیں شاید آگے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو یہ کہ حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ممانعت ہو، کوئی تنظیم عسکری تنظیم نہیں بنا سکتے۔ جیسے پاکستان کا جو آئین ہے، آئین کے ابتدا میں جو، مجھے اس کا آرٹیکل کا نمبر یاد نہیں ہے، لیکن ابتدائی طور پہ اس میں لکھا ہوا موجود ہے کہ فوج پاکستان کے علاوہ کسی کو بھی عسکری تنظیم قائم کرنا اپنے طور پہ آزادانہ طور پہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے اور پیغام پاکستان میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور آگے آپ پڑھ لیں گے کہ ہماری پوری تاریخ، خلافت راشدہ، دور نبوی اور اس کے بعد جتنی ہماری خلافتیں رہی ہیں، تو جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی ریاستیں رہی ہیں، خلافتیں رہی ہیں، وہاں کہیں بھی اس کی مثال موجود نہیں ہے کہ ریاست کے ہوتے ہوئے کوئی عسکری تنظیم کسی نے بنا لی ہو اور وہ ریاست سے آزاد ہو اور جہاں چاہے وہ کارروائی کر دیں، جس پہ چاہے وہ حملہ کر دیں۔ اس کی مثال موجود نہیں ہے۔ اور آگے آپ پڑھ لیں گے کہ جہاد کے لیے اذن امام کی کیا حیثیت ہے۔ تو ایک تو یہ کہ حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ممانعت ہو، دوسری ہے کہ ممانعت نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں دی، انہوں نے ممانعت نہیں کی، اجازت بھی نہیں دی، اور انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اگر کوئی اس صورت میں کوئی تنظیم قائم کرتا ہے اور ریاست کو علم ہوتا ہے اور وہ اس کو منع نہیں کرتے، تو یہ دلالتاً اجازت میں شامل ہوں گی، دلالتاً اجازت ہوگی۔ تیسری شکل یہ کہ وہ نجی طور پر، اعلان رسمی طور پر نہیں، غیر رسمی طور پر کچھ گروپوں کو وہ کھڑا کریں کسی مصلحت کی خاطر، وہ مصلحت کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اور پھر وہ ان کو سپورٹ کریں یا ان کو اجازت دیں یا ان سے کہیں کہ آپ ہماری طرف سے یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں ان کے جو اقدامات ہوں گے وہ ریاست ہی کے اقدامات شمار ہوں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے اس میں پھر الگ سے ایک بحث ہوگی کہ اگر غیر رسمی طور پر آپ عسکری تنظیمیں کھڑی کر رہے ہیں تو کیا اس میں جو ملکوں سے ہمارے معاہدے ہوتے ہیں یہ اس معاہدے کے خلاف نہیں ہے؟ اس میں ہم بعد میں ایک بحث آئے گی، اس میں کر لیں گے انشاءاللہ اس کو۔ نمبر 2، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ اس پر بھی سب نے اتفاق کیا ہے کہ کوئی بھی منکر ہو، ایسے غلط کام ہو رہا ہو، تو حکومت کو یہ کہنا کہ اس پہ پابندی لگائیں، اس پہ کارروائی کریں، اس میں اقدامات لیں، اس کے نوٹس لیں، اس کے لیے عدالت میں جانا، تھانہ کچہری میں جانا، میڈیا استعمال کرنا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو جا کر ان کی شکایتیں لگانا، یہ سب چیزیں کرنی چاہیے، لیکن خود قانون ہاتھ میں لے کر اس پہ کارروائی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، مسلح تحریک چلانا، خروج اور بغاوت۔ اس پر بھی صراحتاً اس پیغام پاکستان میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں خیبر پختونخوا کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، چاہے وہ اکوڑا خٹک کے حضرات ہوں، چاہے وہ جامعہ عثمانیہ والے ہوں، چاہے وہ درویش مسجد والے ہوں، چاہے وہ کوہاٹ والے ہوں، چاہے وہ ہزارہ اور مالاگنڈ والے ہوں، گلگت، سب نے دستخط کیے ہوئے ہیں اس کے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جامع رشید نے اکیلے شروع کیا ہوا ہے، اپنے اکابر کے خلاف ہے، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ غلط ہے، دستخط کیوں کیا آپ نے اس میں؟
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دستخط کیے تھے مصلحت کی خاطر یا خوف کی وجہ سے کہ حکومت کی مخالف نہ ہو جائے یا ان کو پتہ نہ چل جائے، تو اتنے بڑے پیمانے پر غلط بیانی کرنا، غلط فتویٰ دینا، شریعت کے غلط مسئلے بتانا، جس میں 5000 اور 6000 علماء کے دستخط ہو، یہ جائز ہوگا؟ اگر یہ جائز ہے، پھر حکومت نے جو کچھ کرتی ہیں بیرونی پریشر پہ، وہ بھی جائز ہوگا۔ حکومت نے جو کچھ کرتی ہے ان پر بھی پریشر ہوتا ہے نا، کبھی امریکہ کا، کبھی یورپ کا، تو اس پریشر میں آ کر بہت سارے غلط کام کرتے ہیں۔ تو اگر اتنے بڑے پیمانے پر اگر ہم غلط بیانی کریں گے کہ آپ اس کو جہاد سمجھتے ہیں، لیکن دستخط کرنا اس پر کہ یہ حرام ہے، فروج ہے، بغاوت ہے، اور یہ لوگ باغی ہیں، ان پہ باغیوں کے احکام جاری ہوں گے، تو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اخلاقی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، استقامت و جرت کے لحاظ سے ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ یہ سارے وہ دستخط ہیں بڑے بڑے حضرات کے، جس میں میرے خیال کافی ہے، دوبارہ چلیں واپس وہاں۔ تو اس پہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، اور ان حالات میں جو نوجوان اپنی جانیں دے رہے ہیں، تو ایک خروج کے ساتھ، یہ جاہلیت کی موت ہے، شہادت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ نمبر 4، نفاذ شریعت کے لیے ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ نفاذ شریعت کے لیے پرامن جد و جہد کرنا، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے اس میں بھی لکھے ہیں، ترغیب بھی لکھی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اسلامی قانون کے لیے کوشش کرنا، آئین کی تنفیذ کے لیے کوشش کرنا، تحریک چلانا، پرامن طریقے اختیار کرنا، یہ سب چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں۔ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ حکومت اگر نہیں کرے گی تو وہ فاسق ہوگی، گناہگار ہوگی، مرتکب کبیرہ ہوگی۔ ہم اگر نہیں کریں گے تو ہم بھی مرتکب کبیرہ اور گناہگار اور فاسق ہوں گے، لیکن ہتھیار اٹھانا اس کی اجازت نہیں۔ نمبر 5، افواج پاکستان سے لڑنے والے باغی اور خوارج۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی جو تحریر ہے اس پیغام پاکستان میں، اس کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فرقہ وارانہ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مقدسات کا ادب کرنا سب پر لازم ہے۔ تو یہ 6 نمبر میں نے کہا آپ کو بتا دوں، جیسے تبلیغی جماعت کے 6 نمبر ہیں، تو پیغام پاکستان کے بھی 6 نمبر ہیں۔